بھارت کی بے جا مداخلت۔ بھارت کی مشرقی پاکستان کے تمام معاملات میں بے جا مداخلت نے بھی حالات کو خراب کیا۔ بھارت نے مختی باہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی پسماندانہ رجحانات کی بھی سرپرستی کی۔ 1970 کے عام انتخابات 1970 کے عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز میں سے سوچنا شروع کر دیا۔ اثرات: مشرقی پاکستان کی علیحدگی قوم کے شدید دھچکا ثابت ہوئی۔ حکومت، فوج اور عوام کا مورال گر گیا۔ ان پر مایوسی کے بادل چھانے لگے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے پاکستان کی معاشی حالت کمزور ہو گئی۔ قومی اتحاد و یکجہتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ان حالات میں ایک فعال قیادت کی اشد ضرورت تھی جو لوگوں میں مایوسی ختم کر کے ان میں جینے کی امنگ پیدا کر دے۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل ضیاء خان نے باقی ماندہ مغربی پاکستان میں اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیا، کیونکہ ان جماعت کو 1970 کے عام انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ کے سب پہلے سول مارشل لارڈ ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک عبوری آئین 1972 میں بنایا گیا۔ مستقبل کے آئین کے لیے 9 منتخب قومی اسمبلی کے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں ان کے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے جن کی قومی اسمبلی میں نمائندگی تھی۔ کمیٹی نے اپنی سفارشات مسودہ کی شکل میں 31 دسمبر 1972 کو قومی اسمبلی میں پیش کیں۔ قومی اسمبلی نے ان سفارشات کو آئینی مسودہ کا تفصیلی جائزہ لے کر 10 اپریل 1973 کو اسے منظور کر لیا۔ پاکستان کا پہلا مقننہ آئین جسے تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت و تائید حاصل تھی، 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا، جو کہ اب تک مختلف ترامیم اور تبدیلیوں کے ساتھ ملک میں رائج ہے۔ 1973 کے آئین کی اہم خصوصیات: 1973 کے آئین کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ 1973 کا آئین تحریری شکل میں ہے جو کہ 280 دفعات پر مشتمل ہے۔ قرارداد مقاصد کو آئین کے دباچے میں شامل کیا گیا۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام اور صدر اور وزیر اعظم کو مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ مسلمان کی تعریف کی گئی اور احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ 1973 کے آئین کے تحت ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام رائج کیا گیا۔ 1973 کے آئین کے تحت قانون ساز اداروں کے 2 دیوانوں رکھے گئے جن کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا نام دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 342 ہوگی جن میں 60 عورتیں اور 10 غیر مسلم ہوں گے۔ سینٹ کے ارکان کی کل تعداد 104 ہوگی جس میں 17 خواتین اور 4 غیر مسلم ہوں گی، جس میں ہر صوبے سے 22، فاٹا سے 8 اور وفاقی دارالحکومت سے 4 ارکان شامل ہوں گے۔ آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کی مکمل ضمانت فراہم کی جائے۔ آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں۔ آئین میں شہریوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی کا مکمل تحفظ فراہم کیا گیا۔ آئین کے تحت اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا۔ 1973 کے آئین کے تحت وفاقی ڈھانچہ: صدر پاکستان: ملک کا سربراہ صدر پاکستان ہوتا ہے جس کا انتخاب دونوں ایوانوں کے ارکان اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان 5 سال کے لیے کرتے ہیں۔ صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرتا ہے، پارلیمنٹ کے پاس شدہ بلوں کو منظور کرتا ہے یا واپس بھجواتا ہے، آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، صدر پاکستان سفیروں کا تقرر کرتا ہے اور غیر ممالک کے سفیروں کا کاغذات نامزدگی وصول کرتا ہے،
بلکہ اندرونی یا بیرونی کوئی خطرہ ہو تو ہنگامی حالات میں کا اعلان کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ ان کا انتخاب قومی اسمبلی کثرت رائے سے کرتی ہے اور اسمبلی میں اکثریت حاصل رہنے تک وہ اپنے عہدوں سے فائز رہ سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی مدد کے لیے ایک وفاقی کابینہ ہوتی ہے جس کے ارکان کا انتخاب وزیر اعظم پارلیمنٹ کے ارکان میں سے کرتا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنی تمام کارکردگی کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کو تمام انتظامی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اسے قانون سازی، بجٹ سازی اور امور دفاع میں اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ وفاقی کابینہ وزیر اعظم اور وزراء پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ وفاقی حکومت کے تمام امور چلاتی ہے۔ وفاقی کابینہ میں دو قسم کے وزرائے ہوتے ہیں: وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت جو وزیر اعظم کی خوشنودی تک اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں۔ وفاقی وزیر وزارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے جو وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان ایک رابطہ کار کی حیثیت رکھتا ہے اور ایوان میں اپنی وزارت کی نمائندگی کرتا ہے، نیز اپنی وزارت پر کیے گئے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ وزیر مملکت وزارت کے اندر ایک یا دو ڈویژن ہوتے ہیں۔ وزیر مملکت ڈویژن کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے جو اپنے ڈویژن اور وزیر اعظم کے درمیان رابطے کے طور پر کام کرتا ہے، پارلیمنٹ میں اپنی ڈویژن کی نمائندگی کرتا ہے، اس پہ اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ سیکریٹری وزارت کا انتظامی سربراہ سیکریٹری ہوتا ہے جو کہ حکومت کا گریڈ 22 کا ملازم ہوتا ہے۔ وہ وفاقی وزراء کو پالیسی بنانے اور دیگر کاروبار حکومت چلانے میں مدد دیتا ہے۔ وہ اپنے وزیر کے ذریعے وزیر اعظم تک اپنی تجاویز بھیجتا ہے جن کو منظوری کے بعد شائع کرتا ہے۔ سیکریٹری صرف پالیسی نہیں بناتا بلکہ اس کو لاگو بھی کرتا ہے۔ وہ ڈویژن منسلکہ محکمہ جات، ماتحت دفاتر اور خود مختار اداروں کی نگرانی کرتا ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری ڈویژن کا انتظامی سربراہ ایڈیشنل سیکریٹری ہوتا ہے جو کہ گریڈ 21 کا وفاقی حکومت کا ملازم ہوتا ہے۔ وہ وزیر مملکت کو پالیسی بنانے اور دیگر فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے وزیر مملکت یا متعلقہ وزیر کے ذریعے اپنی تجاویز وزیر اعظم کو بھیجتا ہے جن کو منظوری کے بعد شائع کرتا ہے۔ وہ اپنی ڈویژن میں وہی فرائض سر انجام دیتا ہے جو سیکریٹری اپنے وزارت میں سر انجام دیتا ہے۔ جب ایڈیشنل سیکریٹری کے ماتحت کے طور پر کام کرتا ہے تو وہ وہی کام کرتا ہے جس کا سیکریٹری حکم دیتا ہے اور اپنی تجاویز سیکریٹری کے ذریعے سے وزیر تک بھیجتا ہے۔ جوائنٹ سیکریٹری وفاقی حکومت کا گریڈ 20 کا آفیسر ہے جو اور ایڈیشنل سیکریٹری سے جونیئر ہوتا ہے۔ وزارت میں تیسرے نمبر پر اور ڈویژن میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ یہ ایڈیشنل سیکریٹری کی مدد کرتا ہے، اس کے احکام وصول کر کے نیچے بھیجتا ہے۔ اس طرح نیچے سے رپورٹ وصول کر کے اوپر بھیجتا ہے، اپنے ونگ کا انچارج ہوتا ہے اور اس کے تمام کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ڈپٹی سیکریٹری وفاقی حکومت کا گریڈ 19 کا آفیسر ہوتا ہے، عام طور پر اپنی برانچ کا انچارج ہوتا ہے، ہر حکم اوپر سے وصول اور سیکشن آفیسر کو دیتا ہے اور سیکشن آفیسر سے رپورٹ وصول کر کے اوپر بھیجتا ہے، فیصلوں کو لاگو کرنے میں مدد دیتا ہے اور دوسرے ملازمین کی نگرانی کرتا ہے۔ سیکشن آفیسر گریڈ 17 یا 18 کا وفاقی حکومت کا آفیسر ہوتا ہے، وہ اپنے سیکشن کا انچارج ہوتا ہے، وہ اپنے سیکشن کے کاموں کو نپٹاتا ہے، احکام بالا کے احکامات کا عملی جامہ پہناتا ہے اور اپنے سیکشن کے دیگر ملازمین کی نگرانی کرتا ہے۔